آج پاکستانیوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے کیونکہ FATF ہمارے پیارے وطن کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ Prosecutions in line with its risk profile. The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security. FATF کے مطابق پاکستان نے کافی حد تک مالی اصلاحات کی ہیں، لیکن پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا۔ پاکستان کو سب سے پہلے 2005 میں اور اس کے بعد 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ گرے لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مالی ضابطوں کی سخت نگرانی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ 3 دنوں سے پاکستان کا وفد FATF پلینری میں شرکت کے لیے برلن میں موجود ہے۔ پاکستان کے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلانز اور ان کی ٹیکنیکل ایویلویشن یہاں پہ کنسیڈر ہوئی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ FATF نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک۔ اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس FATF پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے اور اس پروسیجر کے مطابق ایک ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم پاکستان بھیجی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم اکتوبر 2022 کے پلینری سائیکل سے پہلے اپنا کام اختتام کرے، اور ہم نے ان کو انشور کیا ہے کہ وی ول انشور دیئر کمفرٹ، ایز، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اکتوبر 2022 میں یہ ہمارا FATF کی گرے لسٹ پہ نکلنے کا پروسیس اختتام پہ پہنچے گا۔ ابھی تک فائنل تو ابھی پتہ چلا ہے کہ ہوا نہیں، لیکن میں بھی پورے صوبے کو، پورے ملک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان FATF کی لسٹ سے نکلا تو جو 3 سال، 3.5 سال عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کام کیا ہے، ہمارے 34 نکات نکالے تھے، 34 نکات جو ہے وہ پچھلے جو ریویو تک ریزالو ہوئے، تو یہ خراج تحسین، یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ اس پورے معاملے میں اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے انتظامی اصلاحات کی، جبکہ موجودہ PDM کی حکومت نے سفارتی سطح پر کوششیں کیں۔ ان مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔